اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب تمہارے سامنے جو پڑھا گیا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آیاتی وقرآن مبین، جو کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسائل بیان کیے یا جو امور بیان کیے وہ چھپ چھپا کر بیان نہیں کیے بلکہ کھول کر بیان کیا۔ کیا کھولا؟ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک اس قرآن کریم کی حفاظت ہم ہی کریں گے، یعنی کہ اس قرآن کریم کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کریم کے اندر رتی برابر بھی ایک حرف یا ایک زبر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کوئی آج نہیں کیا بلکہ اس وقت کیا تھا جب اہل عرب اہل زبان تھے اور اہل زبان کے ساتھ ساتھ فصیح تھے، بلاغت میں ان کی مثال نہیں ملتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قل فأتوا بسورۃ من مثلی، اگر تم میں سے کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو کوئی سورت لے آئے، کوئی آیت لے آئے تو لے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کنتم صادقین، قیامت تک کوئی ماں ایسی اولاد نہیں پیدا کر سکتی جو ایک آیت تو درکنار ایک زبر یا زیر پیش بھی لے آئے۔ یہ ہے قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ میرے بندو نماز قائم کرو رات کے ڈھلنے سے، رات کے چڑھنے سے صبح کے ڈھلنے تک، یعنی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، وقرآن الفجر۔ اور اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کا وقت بتایا کہ فجر کے وقت قرآن کریم پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کے وقت قرآن کریم کا پڑھنا یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت۔ آپ سوچیں کہ ہم فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں یا سو رہے ہو؟ پورا ممرہ بلکہ پورا عالم اسلام سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ رب العزت کو سب پتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، دنیا کے اندر کیا گل کھلا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہونے کے فرشتے سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم خود سوچیں کہ نوجوانوں کا کیا عالم ہے۔ آج کا نوجوان نیند کے اندر ہے، مست ہے، بے ہوشی کے عالم میں۔ کسی بڑے نے کہا جس دن نوجوان جاگ گیا، اور یہ امت جاگنے نہیں دے گی، نشہ چڑھا کے سلا دیتی ہے، جس دن نوجوان جاگ گیا اس دن مسلمانوں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ کہ سب سے پہلے آج ہم جس دین کے علم بردار ہیں اور جس نبی کے طریقے کے ماننے والے ہیں اور جس اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وَإِنَّنِي أَنَا الْمُسْلِمِينَ، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسی مسلمان کو مسلمان بنانے میں کسی بوڑھوں کا اور کسی تجربے کار کا ہاتھ نہیں ہے اس ہندوستان کے اندر، بلکہ ایک 17 سال کے نوجوان نے، جس کی عمر 17 سال تھی، محمد ابن قاسم نے، اس نوجوان نے اس ہندوستان کو فتح کیا۔ کہ جب ہندوستان کے سندھ سے ایک عورت کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا، اس کی عزت اچھالی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ننگے ناچ کیے جا رہے تھے، اس وقت اس ماں نے اور اس بہن نے محمد ابن قاسم کو پکارا تھا، کہا تھا کہ اے محمد بن قاسم، تو ساحل کے اس پار دین کی دعوت دیتا ہے اور ساحل کے اس طرف آ کے تو دیکھ تیری بہن کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہند سے آواز دی جب دختر اسلام نے، قوم کی ناموس نے اور عصمت اسلام نے، اتنا سننا تھا تو فوراً رہبر و منزل ہوا، دم زدن میں تیرا خیمہ سندھ کا ساحل ہوا، اور کوئی تو نہیں تھا، ابن قاسم تو ہی تھا، توڑنے والا کئی قصرے مظالم تو ہی تھا۔ آپ سوچیں کہ محمد ابن قاسم کوئی 40 اور 35 اور 30 سال کا تجربے کار انسان نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح نوعمر تھا، 17 سال کی عمر تھی، اور اللہ کے اس بندے نے دنیا کو فتح کیا۔ آپ سوچیں یہ عمر میں ہم فجر کے وقت کیا کر رہے ہوتے، پورا ممرہ سو رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ پوچھے کہ ممرہ والے کیا کر رہے تھے تو فرشتے یہی کہیں گے رات بھر ننگے ناچ کیے اور صبح کے وقت سو رہے تھے۔ یہ اللہ تقوی مسجد کے اندر فجر کے وقت عام دنوں میں 2 صف تھی،
حالانکہ مسجد کے اندر 8 صفیں اور 2 صف مسلمانوں کی تھی، اور مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ ٹھیک 15 سے 16 لاکھ. تو یہ عالم ہے مسلمانوں کے زوال ہونے کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ میرے بندو اگر تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، قال رب لم حشرتنی اعمی، تو تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تمہیں ہم اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی، جب بندہ اندھا اٹھایا جائے گا تو اللہ سے پوچھے گا اے اللہ مجھے تو نے آنکھ دیا تھا، میں دنیا میں دیکھتا تھا، میں اپنی ماں کو دیکھا، اپنے بھائی کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا. قال رب لم حشرتنی اعمی، آج مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، بولنے والے نے تیرے سامنے بات کہی تھی، نہ جانے تبلیغی جماعت کے ذریعے سے اور علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے تمہیں سمجھایا گیا تھا کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو. ان هذا القرآن، یہی وہ قرآن ہے یہدی للتی ہی اقوام، جو قوموں کو اونچا کرتی ہے. لیکن تم نے نہیں سنا، تم نے مذاق میں لے لیا، تم نے جھوٹا سمجھا. وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تم نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج تمہارا حشر یہی ہوگا. تو آپ سوچیں کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑا نہیں چھوڑا، پورے قرآن کو چھوڑا. ٹھیک قرآن کریم پر عمل تو درکنار ہے، قرآن کریم کے ایک لفظ پر آج امت محمد یہ عمل نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج امت پریشان ہے، جس کی وجہ سے آج امت کا برا حال ہے، اور جس کی وجہ سے آج امت نیچے کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ بڑے بزرگ نے کہا کہ جس قوم، کیونکہ نوجوانوں کی حیثیت ہوا کرتی ہے، ہر قوم کے اندر ہوتی ہے، غیروں کے اندر بھی نوجوانوں کی حیثیت ہے، چہ جائے کہ امت محمدیہ میں نوجوانوں کی حیثیت نہ ہو. اور فرمایا نوجوانوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دونوں موڑ ہیں، یہ دونوں بازو کی طرح ہیں. اگر بازو کٹ جائیں تو جنگ نہیں لڑی جاتی. اگر نوجوان بے ہوش ہو جائیں، نشے میں رہیں، زندگیاں ان کی نشے میں گزر جائے، تو پھر اس امت کا، جس امت کے نوجوان نشے میں مست ہو، اس امت کا بیڑا غرق ہوگا، بیڑا کبھی پار نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اب تک ہم نے زندگی اپنی چاہت کے مطابق گزاری ہے، اپنی منمانی کے مطابق گزاری ہے. ہم نے جیسا چاہا ویسی زندگی گزاری. تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا ہم کامیاب ہوئے؟ ہر جگہ ہم ناکام ہوئے ہیں. اب کہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا کہ پسند اپنا، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ. جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اب ہم ویسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم کامیاب ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ عمل. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.